ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہت بڑی عظیم چیز عطا کی ہے۔ اس چیز کو آج کل کے معاشرے کے اندر ہر دوسرا مسلمان جو ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ ہر دوسرا بندہ اس چیز کو توڑنے کے اوپر، مڑوڑنے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ چیز کیا ہے؟ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام جو مومن ہیں وہ آپس کے اندر بھائی بھائی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ جو تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قائم کیا ہے قرآن مجید کے اندر، کہ جتنے مومن ہیں ایک دوسرے کے بھائی، تمام کے تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی۔ اور میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیے گا، یہ جو تعلق اللہ کی ذات نے قائم کیا ہے، اس کے سوا دنیا کے اندر جتنے تعلقات ہیں سارے کے سارے انسان کو ذلیل و رسوا کرنے والے ہیں۔ یہ کسی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ آج کل دیکھیں ہم کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، ہمارے نزدیک کون سا تعلق جو ہے وہ اہمیت والا ہے؟ صرف مطلب کا تعلق ہمارا تعلق ہے، ہم دوسرے شخص کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اس کو اپنا وقت دینا گوارا نہیں کرتے، اس کی کال کو اٹھانا گوارا نہیں کرتے، اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے مطلب نہیں، اس سے کام نہیں، اس سے غرض نہیں۔ یہ پہچان بھول چکی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ مومن ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہ بھول چکے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کل معاشرے کے اندر ہر دوسرا انسان تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کون سا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الاخلاء، جتنی دوستیاں ہیں، جتنے یارانے ہیں، جتنے تعلقات ہیں، جتنے کے جتنے، سارے کے سارے، الاخلاء، الف لام اسم جنس جمع، تمام کے تمام۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خاص نہیں کیا، کہا جتنے کے جتنے تعلقات ہیں، جتنی کی جتنی دوستیاں ہیں، عدو الاخلاء یومئذ عدو، تمام کے تمام تعلقات اس دن جو ہے وہ دشمنی کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ آج میرا جس کے ساتھ تعلق ہے، کل کو یہ دشمنی بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا یہ دشمنی کے اندر بدل جائے گا۔ الاخلاء، جتنے تعلقات ہیں، تخصیص آگے جا کے کیا، کہا الا المتقین، جو تقوی کی بنیاد کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے جو تعلق قائم کیا جاتا ہے، یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اس کا فائدہ ہے، یہ دشمنی کے اندر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کا اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ نبی اسلام نے مثال دی ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق جمع ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہے، میرے ہمسائے کدھر ہے؟
فرشتے آگے سے جواب دیں گے اے اللہ وَمَن يُجَاوِرُكَ یا رب, یا اللہ کس کے اندر ہمت ہے. جواب بھی فرشتے دے رہے ہیں کہ یا اللہ کس کے اندر ہمت ہے, کس کے اندر اتنی طاقت ہے, پاور ہے کہ آپ کا وہ ہمسایہ بنے, آپ کا وہ پڑوسی بنے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اَيْنَ مُتَحَابُّونَ فِيَّ, کہ میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے, دوستی قائم کرنے والے, محبت قائم کرنے والے, ایک دوسرے کو ملنے والے. اَيْنَ مُتَحَابُّونَ فِيَّ, میری وجہ سے ایک دوسرے کو سلام کرنے والے, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے کدھر ہے وہ؟ آج وہ میرے پڑوسی بنے. میرے عزیز بھائیوں, اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کی دائیں جانب بٹھائیں گے, جلوہ فوز کروائیں گے اپنے عرش کی دائیں جانب. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یغبطہم الانبیاء والشہداء, ان کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے. میرے عزیز بھائیوں, یہ کون سے لوگ ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. میرے عزیز بھائیوں, ذرا سوچیں تو صحیح, غور و فکر تو کریں کہ کتنی دنیا ہے, کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں اور کتنے لوگوں کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہے, ہم سب کو پتہ ہے. مگر میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیں, یہ سارا کچھ ختم ہونے والا ہے سوائے اسلامی اخوت کے, سوائے اسلامی بھائی چارے کے, سوائے اسلامی تعلق کے, سوائے ایمان کی دوستی کے. سارا کچھ ختم ہونے والا ہے, زائل ہونے والا ہے, الٹا وبال بننے والا ہے. قیامت کے دن انسان ایک دوسرے کو دشمن کیوں تصور کرے گا کہ اس کی وجہ سے میں نماز سے دور رہا, اس کی وجہ سے میں دین سے دور رہا, اس کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا. کیونکہ وہاں پر جو سکہ چل رہا ہے وہ ایمان کا چل رہا ہے, وہ توحید کا چل رہا ہے, وہ نماز کا چل رہا ہے, وہ اللہ کی یاد کا چل رہا ہے. انسان قیامت کے دن پریشان ہو جائے گا. میرے عزیز بھائیوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھنا از حد ضروری ہے کہ انہوں نے کیسے اس تعلق کو قائم کیا ہے. اللہ کی قسم آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی شہر ہے, وہ بھی اس وقت شہر تھا, آج سے 1400 سال پہلے مدینہ شہر تھا جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے تھے. اور یہ بھی شہر ہے بحریہ ٹاؤن. اس وقت کے شہر کی مثال اور لوگوں کی مثال کیا تھی؟ جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ میں آئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کو قائم کیا, بھائی چارے کو قائم کیا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی کہنے لگے کہ میرے پاس 2 گھر ہیں, میں ایک گھر آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. یہ اسلامی اخوت کا معیار تھا. صحابہ کرام کیا آج کوئی اتنی قربانی دے سکتے ہیں؟ آج کوئی کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا ایک گھر دیتا ہوں؟ اپنے بھائیوں کو ہم ایسی جو ہے وہ سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی کسی کو میرے عزیز بھائیوں آج کل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گھر آپ کے لیے. صحابہ کرام نے اس تعلق کو قائم کیا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کی فضیلت کیا ہے, قیامت کے دن اس کا مول کیا پڑے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی, عرش کی دائیں جانب اللہ تعالیٰ جلوہ افروز کر دیں گے. میرے عزیز بھائیوں, یہ تو ایک بہت بڑی قربانی کی بات ہے. اسلامی اخوت کو قائم کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی کی بات ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت کے تقاضے بیان کیے ہیں. فرمایا حق المسلم علی المسلم 6, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق. اذا لقیتہ فسلم علیہ, پہلا حق یہ کہ جب آپ کسی مسلمان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ اس کو سلام کریں. میرے عزیز بھائیوں, کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو ہم سلام کرتے ہیں, کتنے بھائی ایسے ہیں جن کے پاس سے گزرتے ہم سلام کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی اس کے بارے میں تاکید کی ہے کہ سلام کہیں, سلام سلام اس کو عام کریں. جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ جانا ہے تو نبی اسلام فرماتے ہیں پہلا عمل جو ہے وہ افشو سلام کو عام کرنا ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس تخصیص کو بھی ختم کر دیا کہ کوئی مطلب کی غرض سے نہ سلام کہے. فرمایا تعریف ومن لم تعریف, صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بہترین اسلام کون سا ہے؟ فرمایا جس کو تم جانتے ہو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کہو, اور جس کو نہیں جانتے نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کہو. میرے عزیز بھائیوں, کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس سے گزرتے ہو ہم سلام کرتے ہیں, سلام کرنا ہم گوارا نہیں کرتے. ایسے مسلمان ہیں, ایک مسلمان دوسرے اپنے بھائی کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتا. کیسا اسلام ہے میرے عزیز بھائیوں؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, کہ ایک مسلمان نے آپ کو دعوت دی ہے, وہ جس طرح کبھی آپ اس کی دعوت کو قبول کریں. وہ امیر ہے, غریب ہے, اس نے آپ کو دعوت دی ہے, دین کی دعوت دی ہے, کھانے کی دعوت دی ہے, کوئی بھی اچھی دعوت دی ہے, آپ کا حق بنتا ہے آپ اس کی دعوت کو قبول کریں. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ, اور جب آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے اسے اچھا مشورہ دے. میرے عزیز بھائیوں ذرا سوچیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اچھا مشورہ دیتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اچھا مشورہ دیتے ہیں, دل کے اندر یہ حسد آ جاتا ہے کہیں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے,
کہیں اس کے پاس 2 پیسے جو ہے وہ 2 ٹکے جو ہے وہ زیادہ نہ آ جائے، یا مجھ سے آگے چلا جائے گا، عزت میں آگے چلا جائے گا، عہدے میں آگے چلا جائے گا، مال میں آگے چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے کے ساتھ اس چیز کو بیان کرتے ہیں، اس طریقے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، احب الاعمال الاللہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے کسی مسلمان کے دل کے اندر سرور ڈالنا، اس کو مطمئن کرنا، کسی مسلمان کو خوش کر دینا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تحقیرن من المعروف شیئا، آپ نے کسی نیکی کو حقیر نہیں جاننا، کسی ایک نیکی کو آپ نے حقیر نہیں جاننا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ أَوْ طَلِيقٍ، اگرچہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے کر آئیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ صدقے میں شمار کریں گے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ اپنے حالات اچھے ہیں تو مسکرا کر ملیں گے، اگر اپنے حالات اچھے نہیں ہیں تو مسکرانا ہماری عادت ہی نہیں ہے، مسکرا کر ہم نہیں مل سکتے۔ اگر کوئی بات کرے گا کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کے لگ رہے ہیں، تو آگے سے کہیں گے کہ آپ کو میرے معاملات کے نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے پریشانیاں کیا، مجھے مصیبتیں کیا، میرے حالات کس طرح کے۔ آپ ہنسنے کی بات کر رہے ہیں، آپ مسکرانے کی بات کر رہے ہیں، آپ خوش طبعی کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، جریر طبری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی ملتا تھا آپ میرے ساتھ سلام لیتے اور مسکرا پڑتے۔ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، میں نبی اسلام کے ساتھ ملاقات کرتا تھا، آپ میرے ساتھ سلام لیتے، آپ مسکرا پڑتے، مسکرا پڑتے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اسلامی اخوت ہے، یہ بھائی چارہ ہوتا ہے۔ اپنے کسی بھائی کے ساتھ آپ ملاقات کرتے ہیں، کیا پتا کہ آپ کا جو مسلمان بھائی ہے وہ پریشانی کے اندر ہو، وہ تنگی کے اندر ہو، وہ مصیبت کے اندر ہو۔ میرے عزیز بھائیو، اس چیز کی فضیلت اتنی ہے، اتنی فضیلت ہے۔ یہ حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی 1601 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی نے کسی مومن بندے کو مصیبت کے اندر اس کی دلجوئی کی ہے، جس کسی نے کسی مومن بندے پر کوئی مصیبت آئی ہے، اس کی دلجوئی کی ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ کٹ جائے گی، دن گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ حالات بدل دیں گے، اچھا ہو جائے گا، سب بہتر ہو جائے گا، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف دلجوئی کی بات ہے کہ جس کسی مومن بندے نے کسی مومن بندے کی دلجوئی کی ہے، اسے تسلی دی ہے، دلاسا دی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عزت کا لباس پہنائے گا، عزت کا لباس اس کو پہنائیں گے جس نے کسی مومن بندے کی تسلی، اس کو تسلی دی ہے، اس کی دلجوئی کر دی ہے، پریشانی کے اوپر اس کا حال حوال پوچھ لیا۔ اور میرے عزیز بھائیو، ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ایسے دیکھا ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، اگر وہ کوئی بیمار ہوا ہے تو اس کی بیمار پرسی کرتے ہوئے اس سے بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ والے انداز میں پوچھتے ہیں آپ نے ابھی تک دوائی نہیں لی کیا، آپ نے ابھی تک جو ہے نا آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، پتہ ہی نہیں ہے، سینس نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے تمہیں۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اگر کوئی سرمایہ دار ہو، وہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ان کو بیماری آئی ہے تو ایسے جو ہے وہ گر گر کر بچ بچ کر ان کا حالات پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کے اندر اس چیز کا تصور نہیں ہے، سب کے لیے ایک بن کے رہنا، یہ اسلامی اخوت ہے۔ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چند وصیتیں کرتے